کچھ سال پہلے ہمارے پڑوس میں قادیانی خاندان تھا. ہماری ان سے دعا سلام تھی. مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. کسی معاملے میں ان سے ایک خاتون نے میری طرف سے 5 پاؤنڈ ادا کیے تھے. اب بہت سال سے ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور میں ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتی. اب ان کے 5 پاؤنڈ جو ہیں، بہرحال وہ 5 پاؤنڈ تو ان کو آپ ہر حال میں واپس کریں، کسی بھی شکل میں بھیج دیں، بینک کے ذریعے، کسی آدمی کے ذریعے. چونکہ حقوق العباد تو اگر کافروں کا بھی ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں ادا کرنا. ہم کثرت سے اور یقین سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی دل پریشان رہتا ہے. یہی تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے. اسی کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے امید بھی. بہرحال آپ کے والدین اچھے ہوں برے ہوں، آپ ہر حال میں رابطہ کریں، کیونکہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی حالانکہ اللہ کی عبادت کے بعد حضور کی اطاعت کا ذکر ہوتا، لیکن والدین کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو لیکن والدین سے بھلائی کرو. تو آپ ہر حال میں والدین سے رابطہ کریں، بھائیوں کے کہنے پر نہ چلیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو مثلا سر یا پاؤں یا ہم بالکل دبا سکتے ہیں. ایک آدمی 2 مرتبہ قسم کھا کے توڑ دی، توبہ کرے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا قسم کا کفارہ، یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ قسم غلط ہے، مجھے بھائی کے گھر میں جانا چاہیے تھا. اب اس کے لیے حکم ہے کہ میں قسم کو توڑ دوں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں. یہاں ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، وہ تو گناہ ہے، اس کا علاج ہی توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے. جیسے کہ ایک صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی. ان کے گھر میں مہمان تھے اور وہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر مہمان آئیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ جب تک مجھے سرکار کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود نہیں اٹھتا جب تک کہ حضور نہ اٹھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر سے گھر پہنچے، پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھانا بھیجا ہے، وہ نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہم نے قسم کھائی ہے کہ ابو بکر کے سوا ہم نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے. حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کے میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. یہ کیا ہے، مہمان ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے، پھر قسم بھی کھا لیتے ہیں. بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ لا آکل. انہوں نے کہا وہ کر دیکھو تم بھی نہ کھاؤ، مہمان بھی نہ کھائے، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں، پھر میں کیا کھاؤں اکیلی. اب تھوڑی دیر میں حضرت صدیق کو خیال آیا، انہوں نے فرمایا استغفر اللہ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں قسم توڑتا ہوں، میں بھی کھاتا ہوں. جب انہوں نے کہا آپ کھاتے ہیں مہمان بھی کھائیں گے اور پھر میں بھی کھا لوں گی. دوسرے دن صبح کو جب حضرت صدیق حضور کی خدمت میں آئے تو ان کو یہ واقعہ سنایا. اور انہوں نے بہت اچھا کیا، مہمان کا اکرام ضروری ہے، تم نے غصے میں قسم کھا لی، اب کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہاں کفارہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہو اور کفارہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے، اس بات کا کفارہ دے دو گے. جھوٹی قسم تو جھوٹی ہے، شہادت زور جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے.
میدان حشر شام ہوگا، عرفات کی زمین، اس میں کوئی زم شم نہیں ہوگی، یعنی یہاں زمین لے جائیں گے شام، وہاں اللہ کی زمین نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے ہیں کسے۔ حضرت نیوٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے پہلے میں سنا چکا ہوں، وہیں سے انٹرنیٹ پہ نکال کے سن لیں۔ قربانی جو ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود بھی کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے گا۔ جو قربانی ہم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، حج کی تو حج ہی کرے گا، اس کا تو اس قربانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہو، ماہانہ تنخواہ اس کی 10 روپے ہو، اور اس پہ کوئی قربانی شربانی، روٹی کو تنگ ہے تو قربانی کہاں سے کرے گا؟ بھائی سے بچہ گود لے کے پال سکتے ہیں، لیکن نام اس کے والد کا رہے گا، آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اگر پاسپورٹ میں مجبوری ہو تو اس کے والد کا نام بھی لکھو، پھر آگے اپنا نام بھی لکھ دو۔ ہم گھر سے جب نکلے تھے تو ہماری 45 دن کی نیت تھی، تو نیت تھی 45 کی، ایک جگہ 45 دن لگے تو نہیں، جب تک ایک جگہ 15 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے آپ مسافر ہیں۔ نیت تھی، نیت کو کیا کرو گے؟ یہ نیت نہیں تھی کہ پہلے مکہ جاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا، مدینے سے واپس مکہ آؤں گا، پھر مینار، یہ نہیں نیت تھی۔ پر گھڑتے رہتے ہیں مسئلے، اللہ ہدایت دے، کیا کرے آدمی۔ اگر وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے ناک میں اور منہ میں پانی 3 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ دیا، وضو ہو جائے گا، لیکن سنت افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ۔ اگر آپ کو بیماری کی وجہ سے قطرے آتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، مثلا مغرب کے جو وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جال، آتا ہے بعض روایات میں کہ جس غار میں حضور چھپے اس غار کے منہ پر مکڑی نے آ کے اپنا جالا تن لیا، تو کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ اگر حضور اندر جاتے تو یہ جالا، مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک روایت ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات، ہاں بالکل آپ کو معراج کی رات ملی ہیں۔ ہم حج سے آئی ہوں، مدینے سے واپسی پر ہم 30 دن کا قیام ہے مکہ میں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ حج کا سفر جب شروع ہو جائے گا، کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ حج کا سفر تو گھر سے نکلے شروع ہو گیا۔ جدے میں رہنے والے حج تمتع نہیں کر سکتے۔ ہم نے پاکستان میں بینک کی قربانی جمع کروائی ہے، بہرحال آپ نے جو کرائی ہے وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گی، پتہ نہیں اگلے سال ہو یا اس سال ہو۔ حج کی بکری ہاں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ دیکھو نا، میں اعتراض نہیں کر رہا، بینک کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مثلا 2 لاکھ جو قربانی ہے، تو ایک قربانی کو آپ 1 منٹ تو دیں گے نا ذبح کرنے کے لیے۔ اگر 2 لاکھ ہو، 2 لاکھ منٹ کے کتنے دن بنتے ہیں؟ تو انشاءاللہ محرم میں ہوتی رہیں گی۔ تم نے اپنی جان چھڑا لی ہے، ٹھیک ہے، حج پہ آئے ہو، قربانی کے پیسے آپ نے دے دیے ہیں بینک کو، مینا عرفات کے پیسے بھی کسی بندے کو دے دو، یار میری طرف سے چلے جانا، میں ہوٹل میں سوؤں گا آرام سے، یہاں رش بھی نہیں ہوگا، راستے بھی خالی ہوں گے، ٹریفک آنا جانا بھی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی تکلیف نہیں کر سکتے ہو نا، تو پھر حج پہ آنے کی ضرورت، حج تو نام ہی تکلیف کا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ میں قربانی جمع کرا دی، بس کرا دی ہے تو انشاءاللہ کرا دی ہے، بس ٹھیک ہے، اور کیا ہے۔ سونے کی مجھے انگوٹھی ملی ہے، تو آپ لے جائیں کسی غریب لڑکی کو شادی پہ دے دیں،
یہاں کون لے گا؟ یہاں تو کوئی نہیں لے گا. وہاں کسی غریب کی لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہے اس کو دے دو ہدیہ بنا. طواف زیارت قربانی سے پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. داڑھی کو ہر رنگ لگائیں، کالا نہ لگائیں. بیوی فرمائش کرے کہ کالا لگاؤ تو حضور فرماتے ہیں نہ لگاؤ. بیوی کہتی ہے لگاؤ، اب تمہاری مرضی، جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کی اتباع کرو. تو نے پتہ نہیں کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے. اللہ کے بندے، اس کو جوان دیکھنے کا شوق ہے تو کوئی اور کلر ڈال لو، مہندی لگا لو، اس میں کوئی اور کلر ملا لو، ڈارک براؤن ہو جائے، میڈیم براؤن ہو جائے، لائٹ براؤن ہو جائے. آج کل تو ہر قسم کے کلر ملتے ہیں. اور ویسے بھی ایک بات میری یاد رکھو، ایک آدمی کی عمر ہو 60 سال یا 70 سال اور کالے بال بنوائے جیسے 16 سال کے بچوں کے ہوتے ہیں، اور دور سے کارٹون لگتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا. معلوم ہوتا ہے یہ کون سا پاگل آدمی آ رہا ہے. عمر 60 سال ہے، بال کالے ہیں حضرت کے. قضا نماز جو ہم نے پڑھنی ہے، اذان جماعت پڑھ سکتے ہیں اذان نماز کے درمیان. 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا سنت ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ. اگر 2 دن مار کے آ جاؤ اجازت ہے، تیسرے دن مار 13 کو بھی مارو تو پھر وہ بھی حکم ہے. حضرت تم 13 دن کی بات، 13ویں کی بات کر رہے ہو. حاجی تو انشاءاللہ 10ویں کو جدہ ایئرپورٹ پہ ہوں گے. یہ تو عرفات سے نکلے سامان ساتھ لے جائیں گے، مزدلفہ سے سیدھا جدہ. نہ طواف زیارت، نہ صفا مروہ، نہ باقی کنکریاں. حج برباد. یہ تو بس ایک ہاتھی لگانے آئے، حج کرنے تھوڑا ہے. حج کرنا جو ہے نا وہ اللہ والے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے ساری زندگی پیدل حج کیا. میرے خیال میں انہوں نے 50-60 حج کیے ہوں گے، لیکن پیدل. حج کے دن جب آتا نا جی 8ویں تاریخ کو، تو وہ صبح ایک ہمارے ملکوں میں کھیس ویس بنتے ہیں نا، ایک کھیس کندھے پہ رکھتے اور ایک لوئی وہ بھی کندھے پہ رکھتے، لکڑی ہاتھ میں. کہتے اچھا بھی مولوی مکی جا، السلام علیکم، میں تو جا رہا ہوں، تم تو بھائی کاروں والے، گاڑیوں والے، موٹروں والے ہو، میں نے جانا ہے پیدل. زندگی تو پھر مکے میں ملیں گے. وہ وہاں سے پیدل جاتے، مسجد خیف میں بیٹھے رہتے. مینا میں، عرفات میں مسجد نمرہ کی وہ حد جو عرفات میں ہے اس میں بیٹھتے، جو عرفات سے خارج ہے اس میں نہیں بیٹھتے تھے. پھر عرفات سے پیدل آتے، مزدلفہ میں 2 نمازیں پڑھ کے آرام کرتے، صبح کی نماز پڑھ کے وقوف کرتے، پھر وہاں سے پیدل آتے، رمی جمرات 10ویں کنکری مارتے، خود اپنے ہاتھ سے جا کے قربانی کرتے. اس کے بعد حلق کراتے، غسل کرتے، کپڑے پہنتے، طواف زیارت کرتے، سب پھر واپس مینا. یہ نہیں کہ گھر آ گیا ہوں تو آرام کر لوں. اب تو یہی مسئلے پوچھتے ہیں نا جی، ہم طواف زیارت پہ آئیں 2-4 گھنٹے ہوٹل میں آرام کر لیں. جب 2-4 گھنٹے تم سو ہو گے تو انشاءاللہ دوسرے دن اٹھو گے. 2-4 گھنٹے کہاں سو گے تم؟ اس لیے اب تو بس دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے، ورنہ حاجی نہیں ہے. ایک میلہ ہے، رونق ہے. کوئی پیکج 5 سٹار لے کے آیا ہے، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 7 لاکھ کا، کوئی 17 لاکھ کا. ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں میں فلاں کمپنی کا پیکج لے کے آیا ہوں. یہاں جناب میں فلاں 5 سٹار ہوٹل میں ہوں، مدینہ شریف میں. وہاں بھائی حضور پاک بھی کبھی 5 سٹار ہوٹل میں رہے ہیں. تم کیسے عاشق ہو؟ ادھر جناب میلاد بناتے ہو، عشق کے دعوے کرتے ہو. سرکار باغ نے تو کبھی پلنگ بھی استعمال نہیں فرمایا. بس ٹھیک ہے، اجازت ہے، کہتے ہیں جی اجازت تو میں بھی کہتا ہوں ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ پلنگوں پہ سوتے رہو اور نمازیں غائب. کسی کام کی نیت سے عمرہ کیا، اللہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میں عمرہ کر سکتے ہیں.
اگر بدن سے کچھ بال اکھڑ گئے، کبھی بدن کو ہاتھ سے بال کچھ نہیں ہوتا، بس خود نہ اتارو، قدرتی بال اڑ گئے۔ رات کو سردی کی وجہ سے اگر رضائی اوڑھ لی اور پاؤں پہ آگے کوئی حرج نہیں ہے، سر پہ نہ ڈالو، نیند میں آ جائے تو معاف ہے۔ نہیں، کتنے دن تم نے رہنا ہے کہ رضائیاں اوڑھو گے؟ نہیں، مجھے مسئلہ تو سمجھو۔ 8 کو آپ نے جانا ہے، 9 کو عرفات، رات کو مزدلفہ، 10 کو مینا، 11 کو انشاءاللہ ہوٹل میں۔ احرام بھی کھل گیا، اب تم نے کون سی رضائیاں اوڑھنی ہیں اور پاؤں پہ آ گئی اور سر پہ کب؟ میں سب کمرے کے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں، ہاں اگر واقعی کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیسے لے کے فی امان اللہ چلے جاؤ۔ واقعی قربانی کرنی ہے، کیا ان کے پاؤں نہیں ہیں، وہ معذور ہیں، مہندی لگی ہوئی ہے ان کو، ساتھ جائیں، سب اپنے سامنے کھڑے ہو کے قربانی کرائیں، اور قربانی والے کو بھی وکیل بناؤ، اور وہ باقاعدہ نام لے کے یہ مولوی مکی کی طرف سے میں کر رہا ہوں، یہ تھوڑا ہے کہ پیسے دے دیا اور جس کی چاہے کر دے، وہ تو قربانی ہوتی ہی نہیں۔ میرے والد فوت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ان پہ حج فرض تھا نہیں تھا، بہرحال ان کا حج بدل کرا دو، کوئی بات نہیں، حج فرض تھا ادا ہو جائے گا، نہیں تھا تو نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ حدود حرم سے باہر جائے، واپس آئے، کوئی احرام کی ضرورت نہیں، احرام میقات سے باہر جائے۔ میقات ہے طائف، میقات ہے مدینہ منورہ، میقات ہے ذی الحلیفہ، میقات ہے یرملم، وہاں جائے تو پھر احرام ضروری ہے۔ کہتے تھی کہ صفا مروہ پہ تو اماں دوڑی تھی، ہم مرد کیوں دوڑتے ہیں؟ تو نہ دوڑو، بس بکری دے دینا۔ جب اللہ نے اس دوڑ کو قبول کر کے سنت بنا دیا تو اب مرد عورت کا کیا مطلب؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ پھر میرے مدنی پاک نے احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر کے نامہ استلام کر کے صفا کی طرف جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور آپ صفا پہ آگے کھڑے ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور حضور صفا کی طرف چل پڑے، اور جب میلین اخضرین میں 2 سبز لائٹوں کے درمیان میں آئے تو بی بی فرماتی ہے میں دیکھا حضور تیز تیز چل رہے تھے اور آپ کی چادر جو ہے نا احرام کی آپ کے پاؤں کے ارد گرد ایسے گھوم رہی تھی۔ تو جب حضور دوڑے ہیں پھر تمہیں کیا شک ہے جو عورت دوڑے اور مرد نہ دوڑے؟ قربانی بھی تو پھر مرد نے کی تھی، پھر عورت کیوں کرے؟ عجیب آدمی ہے۔ پتہ نہیں میں یہ مسئلے تم صرف مجھے چھیڑنے کے لیے گھڑتے ہو یا ویسے دماغ کے اندر کوئی خناس پڑا ہوا ہے۔ قربانی سے پہلے تو آپ زیارت کر رہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کے دائیں طرف جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے کیا پتہ کون سے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، مجھے کیا پتہ دائیں کون بزرگ بیٹھے ہیں اور بائیں کون بیٹھے ہیں اور پیچھے کون بیٹھے ہیں اور آگے کون بیٹھے ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے تو کسی طالب کا نام بھی نہیں آتا، ضرورت ہی نہیں، دین پڑھانا ہے اللہ کے لیے، نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں نے انکار کیا، وہ کہتی 4 سپارے قرآن پڑھ کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی، چلو کرتی رہے، اچھا ہے کرنے دو۔
کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس کے ساتھ ضرور شادی کرو گے اس کی بد دعا لگ جائے گی؟ یا تو تم کوئی شریعت کے خلاف اس سے دھوکہ کر رہے ہو تو پھر بد دعا لگے گی نا۔ میری والدہ بیمار ہیں، چل نہیں سکتی، بالکل ان کی کنکری آپ مار سکتے ہیں۔ کہتے ہیں عورتوں کی طرف سپیکر کا انتظام نہیں ہے۔ اب میری بیٹی یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آپ کا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جا کے دفتر میں بات کرے تو ہو سکتا ہے وہ سپیکر اس طرف بھی لگا دے، ہم نہیں کہہ سکتے ان کو۔ قضا نماز جیسے ادا پڑھتے ہو ویسے قضا پڑھو۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، 2 رکعت پڑھ کے یاد آیا کہ بنان نے اتار دی، بس بات ختم ہو گئی۔ مشین سے جو مرغی کاٹی ہوئی ہو وہ حرام ہے۔ 5 چکر ہوئے، عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھا، باقی چکر بس ٹھیک کیا آپ نے۔ سجدہ تلاوت فوراً کریں تو اچھا ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بازو میں گلے میں دھاگا باندھ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دھاگا شاگا نہ باندھیں، دھاگا نظر کو نہیں روکتا۔ قرآن پڑھ کے دم کیا کریں۔ مکے میں کام کرتا ہوں میں، اپنے چچا کا حج بالکل حج بدل کر سکتے اگر اپنا کر چکے ہو۔ حلال جانور کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ حلال ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حلال ہے۔ میرے دوست کے والد کو فالج ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کا نام میکائیل ہے، کوئی حرج نہیں، آگے اللہ بیٹا دے تو اس کا نام اسرائیل رکھ لینا، تاکہ لوگ ڈریں گے تو صحیح نا کہ روح قبض کرنے والا آ گیا۔ زمین پہ نام سارے ختم ہو گئے، اب آسمان پہ چلے گئے ہیں آپ۔ میں عمرے پہ آئی تھی، جب نیت کرنے مسجد عائشہ گئی، وہاں مجھے پتہ لگا واش روم میں کہ مجھے حیض آیا ہے۔ میں نیت نہیں کہ اچھا کیا، جب پاک ہو جاؤ پھر عمرہ کرنا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ مرد بھی کر سکتے ہیں، اور جو حضور نے جو حکم دیا ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا، تو مانا ہے حکم عام ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی وہاں سے عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی وہاں سے عمرہ کیا ہے۔ جو مسافر ہیں، اور حاجی اکثر مسافر ہوں گے، وہ قصر نماز پڑھیں گے۔ جمعرات میں 3 شیطان کیسے ہو گئے؟ شیطان تو ایک ہے، ایک کہاں ہے؟ شیطان تو کروڑوں ہے، یہ آپ کو ایسے کہا کہ ایک ہے۔ ان 3 جگہوں پر اس نے حضرت ابراہیم کو رکاوٹ ڈالی تھی، اس لیے اس جگہ پر علامت بن گئی۔ شیطان 3 نہیں ہے، ابلیس ایک ہے، آگے اس کی کروڑوں اولاد ہے۔ بہرحال عورت نقاب کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ نماز میں چہرہ کھلا رہے۔ بس یہ قسمت کی بات ہے نا جی، بعض عورتیں نماز میں بھی پردہ کرنا چاہتی ہیں، بعض بازار میں بھی نہیں کرنا چاہتی، یہ اللہ کی شان ہے اور کیا ہے۔ بہرحال نقاب کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ماتھے اور ناک کا زمین سے لگنا ضروری ہے۔ طائف سے عمرہ لایا، ٹھیک ہے، پھر آپ مسافر ہو گئے، جب تک آپ ایک جگہ 15 دن نہ ٹھہریں آپ مسافر ہیں، چاہے ساری زندگی چلتے رہیں، کہیں کل جاؤں گا کل جاؤں گا کل جاؤں گا، نہیں جا سکا چاہے مہینہ گزر جائے پھر بھی مسافر ہیں۔
کیا محرم اور سفر میں حج ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نیا حج ہوگا؟ جیسے وہ بلوچستان میں بلوچوں نے بنایا ہوا ہے، حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، پھر محرم میں کیوں ہوگا؟ مالدہ ضعیف ہے، رہائش عزیزیہ میں ہے، بس کے بعد بھی پیدل چلنا پڑتا ہے، تو وہی مسجد میں نماز پڑھنے، عزیزیہ میں بہترین مسجدیں ہیں، بڑی بڑی عظیم الشان، عورتوں کی جگہ الگ ہے، مردوں کی الگ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی۔ یہ اس نے کوئی خود مسئلہ نکالا ہوگا، شریعت میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کتنا نمک کھانا چاہیے؟ کم از کم یعنی 1 پاؤ ہر کھانے کے ساتھ، انشاءاللہ آنتیں بھی گل جائیں گی۔ گھڑے ہوئے نمک سے ہم افطار کرتے ہیں، آج ہی ہم نے پانی سے افطار کیا ہے، جھوٹے کی سے۔ حضور فرماتے ہیں میٹھے سے افطار کرو، یہ نمک سے کرو۔ اور پھر یاد رکھو، یہ جو نمک تم آج کل استعمال کرتے ہو، یہ سارا کیمیکل کا نمک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اصل نمک پتھر والا جو ہے وہ ہے، اس کو پیس کے رکھے، وہ تھوڑا استعمال کیا کریں۔ نام کا اثر ہوتا ہے، ہاں برے نام کا اثر ہوتا ہے، جیسے نام کسی کا تھا حرب، اگر نام بدل دو۔ ایک لڑکی کا نام تھا برہ، نام بدل، کیا مطلب؟ تم جب بلائے ہم کہیں جنگ کو بلا رہے ہیں، یا حرب یا حرب، یہ کیا ہے؟ اچھا نام رکھو۔ باقی نام کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، اچھے نام کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بینک میں جو رقم رکھتے ہیں، بینک منافع دیتے ہیں، خالص حرام ہے۔ خداش نام ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بچے کو عقیقہ نہ کرو، بیمار رہتے ہیں، کوئی گناہ والدین نے کیا تو بچے کیوں بیمار رہے ہیں؟ عقیقہ والدین نے کرنا تھا، اور بچے نے خود کرنا تھا جا کر۔ تم نے نہیں کیا تو تم بیمار ہو جاؤ، بچے کا کیا قصور ہے؟ گھڑا ہوا ہے لوگوں نے۔ اسی مولانا نے کہا ہوگا نا کہ ایسے تو نہیں کرتا، اس کو ڈراؤ تو کوئی بکری شکری کھائیں گے۔ بہرحال عقیقہ سنت ہے، کرو گے ثواب ہے، نہیں کیا تو اللہ معاف کرے۔ عورت کے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ شوہر دے دیتا ہے، بہرحال اس کی قربانی بھی شوہر کرے گا، قربانی بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں اس کی قربانی کا ذمہ دار وہی ہے جو بڑا ہے۔ حج بدل والا تمتع کر سکتا ہے، لیکن جس کا بدل ہے وہ اجازت دے۔ دم کرنا تو سنت ہے، بہتر ہے کہ تعویذ گلے میں نہ ڈالا جائے، پڑھ کے دم کیا جائے۔ ٹی وی پر اگر اچھی چیز دیکھو گے تو جائز ہے، بری دیکھو گے تو حرام ہے۔ ہمارا قیام 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے تو بالکل طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے پورے گھرانے پر کوئی کالا جادو کر رہا ہے تو پورے گھرانے والے گھر میں بیٹھ کے سورت بقرہ پڑھا کرو، پانی پہ دم کرو، وہی پانی ڈالو اپنے سر پر بھی، بدن پر بھی، گھر کے اندر بھی، یہ پڑھتے رہو 11 دن، سارے گھر والے بیٹھ کے، تو انشاءاللہ جادو وادو بھاگ جائے گا۔ ایک ہے قربانی جو آپ ہمیشہ کرتے تھے، وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ ایک ہے حج کی بکری، وہ لازماً مکے میں دینی ہوگی۔ جو نمازیں عزیزیہ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ 1 کا لاکھ تو ملتا ہی ملتا ہے نا۔ مدشب بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گھر میں اگر خواتین کی جماعت ہو اور ایک عورت حافظہ ہو، وہ امامت کرے عورتوں کی، بہرحال گنجائش ہے، افضل یہ ہے کہ نہ کرے۔ لڑکی کو عالمہ بنائیں لیکن کسی عورت سے پڑھائیں، مرد سے نہیں۔ طواف کے دوران عورت سے ٹکرا جائے، خود نہ ٹکراؤ، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب ہیں، شوگر کے مریض ہیں، زخم ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔
موزے پر مسح تب ہوتا ہے جب موزہ چمڑے کا ہو. سر کا مسح کر سکتے ہیں، وہ بھی کپڑے کے نیچے، کپڑے کے اوپر نہیں. چلتی ہوئی کار میں نماز کی ضرورت نہیں. گاڑی کار ہے تو روک دیں، سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. کیوں چلتی میں پڑھو؟ جب کار ہے تمہاری روک سکتے ہو. اس میں ناجائز ہے پھر چلتی ہوئی میں نماز پڑھنا. جب روک تم سکتے، ایک ہے ٹرین میں جا رہے ہیں روک نہیں سکتے، تو وہاں نماز شروع کریں قبلے کی طرف، پھر پھرتی رہے تو پھرتی رہے. تہجد کا وقت جو ہے فجر کی اذان تک رہتا ہے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں. اگر ہم 8 کو صفا مروہ کر کے چلے جائیں، 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت سے پہلے پھر صرف طواف کریں گے تو صفا نہیں دوڑیں گے. بعض جو کھجوریں اور کہوہ دیا جاتا ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے. 3 بندے گھر سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بھی بچا، استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھیں. جنایات جو ہو جائیں کفایہ دفتر بنے ہوئے ہیں سامنے جمعیت الخیریہ کے، وہاں جمع کرا دیں. اگر پاکستانی یہاں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں پھر وہ لیٹ کر کے پڑھیں اپنے وقت کے مطابق. مثلاً یہاں پڑھتے ہیں 4:45، وہ تقریباً 4:45 پڑھیں. ہوٹلوں تک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں جڑ رہی ہیں پھر جائز ہے. مسجد الحرام میں موبائل کا استعمال مجبوری ہو تو جائز ہے، ورنہ چیٹنگ کرنے کے لیے حرام ہے. عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم آئیں تو منع نہیں کر سکتے. موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. 1 سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں. سورۃ القاف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا. یہ درود پڑھتے رہو اور یہ آیت پڑھ لو، پھر بھی انشاءاللہ نیند آ جائے گی. نے بتایا نا کہ اگر حرم کی جماعت ملے تو پھر وقت کے فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی جماعت نہ چھوڑو. حج کی قربانی الگ ہے، گھر والی قربانی الگ ہے. اللہ ہر سال حج نصیب فرمائے، یہی دعا مانگے جائیں عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ. بچپن میں حضور پاک کا سینہ مبارک جب آپ بی بی حلیمہ کے پاس سے بنو سعد نے تو چاک کیا کہ ہاں کیا گیا تھا. حضور کا سینہ مبارک 5 دفعہ چاک ہوا ہے. اگر زیارت کے لیے آفاقی طائف چلا جائے تو لازماً احرام باندھ کے آئے، بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی. ہمارا کیا ہم اندازہ ہے کہ ہم 15 دن رہیں گے، لیکن ہم جب چلے ہیں گھر سے تو راستے میں تو کثر پڑو گے نا. وہ تو مکے میں پہنچ جاؤ تو پھر 15 دن رہنا ہو تو پوری پڑھنا. پاکستان کی قربانی ویسے بھی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہے. ایڈوانس حج کی سائی ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ 2 یا 4 ذی الحج کو احرام باندھ لیں، نفلی طواف کر کے حج کی نیت سے صفا دوڑ لیں، پھر احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھول سکتے، اسی میں پھر آپ نے 8 کو ملا جانا ہے. تو ایسی بے وقوفی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک رگڑا پہلے کھاؤ، ایک واپسی میں کھاؤ. تو ایک دفعہ کیوں نہ کھاؤ؟ کیا خیال ہے آپ کا 6-7 کو حرم خالی پڑا ہوگا؟ اور 10 سے بھی زیادہ رش ہوگا.
طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ حل کے وقت بیت اللہ کے سامنے نائی نے شیمپو والی کوئی چیز لگا کے حل کیا، بس صدقہ خیرات کر دیں، آئندہ احتیاط رکھیں، اس کو کہے بھی خوشبو والا کوئی شیمپو مت لگاؤ، خضاب اگر کالا نہ ہو تو لگانا بالکل درست ہے۔ میں والد کی طرف سے حج بدل کرنے آئے، حج تمتع کر رہا ہوں، عمرے کی نیت میں نے اپنی طرف سے کی ہے، ٹھیک ہے، حج کی نیت والد صاحب سے کریں، عمرہ اپنے لیے کیا تو ٹھیک ہے، بدیل عمرے کر سکتا ہے۔ حج بدل میں بھی اگر افراد ہے تو قربانی ہے ہی نہیں۔ استقبال قبلہ بھول جائے، طواف کے چکر شروع کر دے، حتیم سے داخل ہو دوبارہ طواف کرو، کبھی حتیم میں داخل ہو گیا، کبھی استقبال قبلہ کیا ہی نہیں۔ حج کے دنوں میں جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے نماز۔ بہرحال اگر خیمے میں ہیں، حنفی ہیں، وہ اپنے وقت میں پڑھیں گے، مسافر سب جو ہے وہ قصر پڑھیں گے اور جماعت کٹھی بھی کر سکتے ہیں ظہر اثر۔ عورت زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے۔ وطر ہمیشہ 3 پڑھے جاتے ہیں، سب 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، پڑھتے آپ بھی 3 ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے درس میں، مجھے نہیں پتا اس کے درس میں کیا ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہے، بلکہ اب تو خود اجتہاد کے درجے پہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کینچی کو ہاتھ لگ گیا، اس پہ خوشبو لگی تھی، فوراً دھو دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک کیا آپ نے۔ عزیزیہ میں بھی حرم کا ایک علاقہ ہے، وہی حرم ہے۔ مکے میں صدقہ کس کو دیں؟ یہ جو حرم میں کام کرنے والے خادم لوگ ہیں ان کو دے دیں، یا باہر بلدیہ والے جو جھاڑو لگا رہے ہیں ان کو دے دیں، یا کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اس کو دے دیں۔ یہاں جو تقسیم ہوتی ہے خیر زکوٰۃ سب کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے کون سا ادارہ مستند ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بکری خرید کر کے خود ذبح کرو، یہ مستند ہے۔ میاں بیوی روزے میں سوئے، صرف سوئے تو کچھ نہیں ہوتا، جماع کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ احرام کے دوران سگریٹ پیری دم تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آپ نے ہوٹل میں نماز پڑھی، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی حرم کا ثواب ملے گا۔ اگر استحاضہ کی بیماری ہے اور بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے، آپ ہر کام کریں، طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں غسل کر کے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ہم لوگ چندہ کر کے ان کو پیسے دے دیں، اگر اس کی نیت پیسہ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، آپ خود ہدیہ دیتے رہے۔ ایک آدمی ہرنیا کا مریض ہے، حالت احرام میں وہ بیلٹ باندھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز میں ہماری سب میں 4 عورتیں بیٹھی تھیں، سب لوگوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹیں۔ بہرحال پھر آپ ہٹ جاتے، عورتیں کہاں ہٹتی ہیں جی؟ عورتیں ہٹ جائیں تو پھر تو کام ہو جائے، سارا ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال عورت نہیں ہٹے گی، تم ہٹ جاؤ۔ اگر عرفات کے دن عورت کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، عرفات میں وہ حیض کے ساتھ جا سکتی ہے،
اسی لیے تو اللہ نے حرم کی حد کے باہر حج رکھا ہے تاکہ حیض والی بھی آ سکے اور پاک بھی آ سکے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیگ پڑھتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، مزدلفہ آئیں، کنکریاں ماریں، قربانی کریں، بال کٹوائیں، صرف طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ حج کے دنوں میں طواف میں یا صفا مروہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں، اگر پکڑنے دے تو پکڑ سکتی ہے۔ آج کل بھی تو شوہر بیوی کو نہیں پکڑنے دیتے، کسی دوسری کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑے۔ کیوں نہ پکڑو بھائی، تمہارا شوہر ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ طواف کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ دیا، بچنے کی کوشش کرو، باقی غیر ارادی لگ گیا تو اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ پاکستانی نسوار استعمال کرتے ہیں، گناہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں، مچھر پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی، اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر انہیں سارے مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوزی کو بھی نہ مارو؟ اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت، میں حاجی ہوں، آئے آپ ڈسنے مجھے۔ یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑھتے ہو ایسے؟ موزی ہے، مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے۔ پاکستان میں ایس ڈی او وابڈا ہیں محمد اصغر، اللہ صحت عطا فرمائے، حرم میں جو خواتین بے پردہ ہوتی ہیں ان پر بھی گناہ ہوگا، ان کے وارثوں پر بھی ہوگا، شوہر ہے اس پر بھی ہوگا، باپ ہے، بھائی ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں چلے گئے، دعا مانگی، پھر واپس طواف کیا، بہرحال ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دیں۔ حتیم میں داخل ہونے سے وہ چکر تو آپ کا گیا نا۔ احرام کے ساتھ کوئی پاکستانی افراد کی نیت کی حج افراد اب احرام میں رہے گا، آج تک اب نہیں کھول سکتا وہ۔ میری ماں میرے ساتھ حج پہ آئی ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ رو رہی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ہاں کی رونا ایک لوازمات میں ہے، اس کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، سب نے جانا ہے۔ نفلی طواف کے اندر حتیم میں نہیں جا سکتے، طواف ختم کر کے جائیں۔ میزان بینک سے اگر گاڑی قسطوں میں، میرے معلومات میں میزان بینک اسلامی اصولوں پہ کام کرتا ہے، باقی اللہ عالم، میں نے سنی ہوئی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح بات ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے درس میں پہلے شاگرد بیٹھیں گے یا حاجی شاگرد بیٹھیں گے، ان کا حق مقدم ہے، انہوں نے کتاب پڑھنی ہے، حاجیوں نے کتاب تھوڑی پڑھنی ہے۔ حاجیوں کو تو دور بیٹھے ہوئے بھی آواز آ رہی ہے، جو سارا سال پڑھتا ہے اس کا حق مقدم ہے، یا 2 دن کے لیے جو ہے اس کا مقدم ہے؟ سنگ مرمر کا کام جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میری ماں کو 9 سال سے پیر کے دونوں گھٹنوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف اور سعی چپل پہن کے اگر پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ مردوں کے فال ایرو پتہ نہیں، ہاتھوں بال بہت بڑے ہیں، کٹوا لینا چاہیے، کٹوا سکتے ہیں، اگر مردوں کے بڑے ہاتھوں پہ کٹوا سکتے ہیں، لیکن احرام میں نہیں۔ میری بہن نے گھر بکنگ کرایا تھے، پیسہ جمع کر کے دیا، وہ آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا، اب کوئی پتہ نہیں، 12 لاکھ روپیہ ہے۔ پڑھنے کے لیے یہی ہے کہ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہاں تک اسی طرح پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر بخش، رسول بخش، علی بخش، گنج بخش، یہ سب شرک ہے نام، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، اب یاد آ گئی پڑھ لیں۔ کوئٹہ میں ہم نے آپ کی اہلیہ کے وفات پہ تعزیت بھی کی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کی، جزاک اللہ خیرہ۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، حلق بعد میں، کتنی دیر بعد میں کیا؟ اگر جلدی حلق کر لیا پھر کوئی دم نہیں، لیکن اگر پورا پہاڑ گزر گیا پھر دم ہے۔ احرام باندھ کر نیت بھی کی میقات سے، آگے نیت بدل دی، افراد کو تمتع میں تبدیل کر، ابھی شروع نہیں کیا تھا طواف تو کر سکتے ہیں۔ میرا بالٹ گر گیا ہے، عام چیزیں ہیں، اللہ کرے آپ کو مل جائے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ مسجد الحرام کے باہر جو زمزم کا پانی، وہاں سے گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ کریں نہ طواف کریں۔ حنفی مسلک میں اگر مکے میں 15 دن سے زیادہ رہیں پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر 12 ذی الحج کو کنکریاں مارتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ آ سکتے ہیں مکہ، اگر وہاں رات آ جائے، صبح صادق ہو جائے تو پھر 13 کو کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ میں نے عمرہ ادا کیا ہے اپنے لیے طواف، اپنے زندہ فوت شدہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، ایک کے لیے ایک، نفل طواف ہو یا کوئی طواف، اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بھی حج کی صفا دوڑیں گے، حلق اسرے سے افضل ہے مشین سے، کیونکہ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم، حلق ہے تو حلق ہمیشہ اسرے سے ہوتا ہے، مشین سے تو کسر ہوگا نا، حلق تو نہیں ہوگا۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار بینک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں بغیر داڑھی والے کوئی امام نہ بنائے، چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر داڑھی والا جو داڑھی کٹاتا ہے بار بار یا منڈاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ حج کی صفا اور زیارت طواف اگر احرام کھل گیا تو کپڑوں میں ہوگا۔ میں 6-7 دفعہ طواف کرتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک کے لیے ایک۔ ہاں جس نے 50 طواف کے، یہ حدیث ہے، مجھے بھی اگلے دن میرے دوست ہیں قاری خلیق اللہ، انہوں نے لکھا تھا کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے، تو بہرحال الحمدللہ حدیث مل گئی تو آمنا و صدقنا۔ 2 بھائیوں کی اکٹھی شادی کرانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھی نکاح نہ کرائیں، یعنی لوگ لڑانا چاہتے ہیں، کیوں نہ کرائیں؟ چاہے 4 بھائی ہیں، چاروں کا ایک دن نکاح کر دیں۔ ثنا ہر رکعت میں نہیں ہوتی، پہلی رکعت میں۔ نماز میں افضل یہی ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے اسی سے پڑھیں، لیکن اگر ترتیب غلط ہو جائے نماز ہو جائے گی۔ برس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس زمزم علاج ہے۔ اگر طواف میں نیت نہیں کی تھی لیکن طواف کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حج کے اندر رمی قربانی حلق میں ترتیب ہے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔
مسجد حرام کی حد تو پورا مکہ ہے، جیسے مثلا مزدلفہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے، عرفات کے قریب جا کے حد ختم ہوگی، ادھر مسجد عائشہ تک حد حرم ہے۔ حائضہ عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی، آواز نہیں آتی آپ کے سپیکر کی، اللہ ہدایت دے ان کو کوئی انتظام کریں۔ باہر حیض والی عورت سین میں بیٹھ سکتی ہے، سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ اگر عورتیں اپنے زیر ناف بال جو ہیں دوائی کے بجائے اس طرح سے صاف کریں، کوئی حال نہیں، مقصد صاف کرنا ہے۔ اگر بوڑھی عورتیں ہیں 8 ذی الحجہ سے پہلے ان کو طواف کرا کے صفا کرا سکتے، میرا بھائی تکلیف تو طواف میں ہے، صفا میں کیا تکلیف ہے؟ وہاں تو 4 منزلیں ہیں، پھر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور الیکٹرک گاڑیاں بھی موجود ہیں، تم تکلیف نہ کرو، واپس آ کے کرانا۔ مسافر جہاں بھی ہیں قصر پڑھیں گے، احرام کی حالت میں اپنی بکری ذبح کر سکتے ہیں، بالکل سنت ہے۔ بہرحال اچھا جانور لیں، کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ ایک آدمی تمتع والا مدینے چلا گیا، وہاں سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرتے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، تمتع ہی رہے گا۔ لوگ حج کے دوران فوٹو نکالتے ہیں، ناجائز ہے۔ والد کا نام حج کر بالکل کریں۔ حج افراد ہے تو بکری لازم نہیں ہے، تمتع ہے تو لازم ہے۔ اگر دونوں احرام میں فارغ ہو گئے، طواف کر لیا، صفا کر، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ عمرے کے طواف میں اجتباء بھول گئے، بہرحال سنت سے معلوم ہو گئے، جرمانہ کوئی نہیں۔ بہرحال کوئی رقم ملی ہے تو خیر غریبوں کو دے دو۔ ہم 4 آدمی ہیں، طواف اور عمرے کے بعد، صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کینچی سے بال کاٹے، بعد میں اس طرح پھروایا، وہ بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی پر قرضہ بھی ہے، مکے میں مقیم ہے، گھر کی قربانی اس پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے، لیکن دل میں وسوسے آتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے معاف ہیں۔ 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں پہلی رکعت تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہمارے ذمے ہے آمین۔ طواف کے دوران میں اونچی آواز میں دعائیں نہ کریں تاکہ لوگوں کا طواف اور ذکر ڈسٹرب نہ ہو۔ میرے بیٹے کا نام ولید ہے، بالکل ٹھیک ہے، کافروں کے نام بھی ہوتے تھے، یہ کس میں کیا ہے؟ ولید بڑے بڑے صحابہ کا نام بھی ہے، تابعین کا نام بھی ہے، کافر کا نام بھی ہے، ولید ابن المغیرہ۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ہو سکتا ہے۔ مکروہ وقت میں نماز واجب طواف نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مسجد نبوی ہو یا مکہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ طواف کے دوران مرد عورتیں پھنس جاتی ہیں، ایسی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اذان سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال چہرہ ننگا ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ میں نے عمرے کی نیت کی نماز کے لیے آدھا سر ڈھانپا، دم نہیں پڑا، لیکن ضرورت نہیں ہے ڈھانپنے کی۔ میں نے طواف مکمل کیا، صفا مروہ مکمل، گھر والی کے بال خود کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت ہیں، مستحب ہیں۔
ایک دفعہ بھی اذان تکبیر میں اذان ہو سکتی ہے، اور اذان کی طرح دو دفعہ بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو لازمی بات ہے سجدہ صاف دینا پڑے گا۔ نیت ہم نے باندھی، ایک اور آگے آگے کھڑی ہو تو آپ توڑ دیں، بس وہ تو نہیں توڑے گی۔ احرام کی تابند میں کوئی بیلٹ لگا لیں وہ لگا سکتے ہیں۔ حرم کے سامنے جو ٹاورز میں مساجد ہیں، اگر صف حرم کی نظر آتی ہے وہاں سے پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ احرام کی حالت میں 2 بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ طائف گئے تھے، سیر کی غرض سے احرام نہیں باندھا، اب جا کے ملاقات ہو طائف سے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر طواف کے دوران پیریڈ آ جائیں، بہرحال آپ طواف چھوڑ دیں، واپس آ جائیں۔ بہرحال آپ نے کہا تھا بھائی سے کہ میں قربانی کر دوں گا۔ ایک ہے حج کی قربانی، وہ تو مکے میں دینی ہوگی، اور ایک ہے پاکستان کی قربانی، وہ وہاں کر سکتے ہیں۔ اور مکے والی قربانی کے اگر نہ ہوں تو وہ حاجی روزے بھی رکھ سکتا ہے، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم۔ اللہ